ورتل القرآن Quran Learning Center www.learningquranschool.com نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ویورز کے ساتھ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ بیان کریں گے۔ 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا تو اس نے اپنے ارد گرد ممالک میں اپنی بیعت کے لیے قاصد بھیجنا شروع کر دیے۔ مدینہ منورہ میں بھی اس کا ایک قاصد حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس کی بیعت لینے کے لیے حاضر ہوا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید پلید کے فسق اور اس کے ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دے دیا اور اس کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب جب یزید کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ تحش میں آ گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ اگر اس کی بیعت نہ کی تو یہ تحش میں آ جائے گا اور میرے اہل و عیال کی جان کا دشمن بن بیٹھے گا، لیکن آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یزید پلید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور دین اسلام کی سر بلندی اور اس کو سرخرو اور اس کی بقا کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیتے تو آج دنیا میں اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہتا، دنیا سے اسلام کا نقشہ ہی اٹھ جاتا اور اسلام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ اب جب یزید کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے طرح طرح کے حیل و بہانوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بلانا چاہا، تو اس سلسلے میں اس نے کوفیوں کے ذریعے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط بھجوائے۔ اب جب کہ اہل کوفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستات بھیجا کرتے تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی درخواست کو رد کر دیتے اور آنے سے انکار کر دیتے تھے۔ اب جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا تو اہل کوفہ اور اہل عراق نے متفق ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خطوط بھیجے، اور یہ ان کی تعداد تقریباً 150 سے زائد تھے، اور ان میں یہ لکھا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے اور ہم اپنی جان اور مال آپ پر قربان کر دیں گے اور اپنے آخری خون کے قطرے تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے ہی علم تھا۔ اب اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ میرے ساتھ ہیں یا نہیں، آپ نے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا کہ جا کر حالات کا جائزہ لیں اور مجھے مطلع کریں۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو بہت بڑی تعداد نے آپ کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ جب آپ نے دیکھا کہ اہل کوفہ آپ پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط بھیجا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں کوفہ تشریف لے آئیں، کیونکہ یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اب کچھ روز بعد یزید پلید کے جو چیلے تھے ان کے زور دینے پر اور یزید کی دھمکیاں دینے پر کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، اہل کوفہ ڈر گئے اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے جدا ہو گئے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا۔
اب جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا، لیکن آپ جبکہ پہلے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط میں لکھ بیٹھے تھے کہ اہل کوفہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کی بے وفائی کا علم بعد میں آپ کو ہوا، اب آپ کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی 3 ذی الحجہ کو مکہ سے کوفہ روانہ ہو چکے تھے۔ اب دن گزرتے رہے، آخر کار وہ دن آ گیا کہ جب 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی جماعت اپنے رفقاء کے ساتھ پڑھی، اور پھر آپ کے جانثار ایک ایک کر کے میدان جنگ میں اترتے رہے، اور بہت بڑی تعداد میں یزید کی فوج میں سے سپاہیوں کو انہوں نے واصل جہنم کر دیا۔ آخر کار وہ گھڑی آ گئی کہ جب آپ کے جانثار ایک ایک کر کے آپ پر قربان ہو چکے، اب نہ ہی آپ کے ساتھ علی اکبر ہیں اور نہ ہی علی اصغر ہیں اور نہ ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تنہا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ساتھ میں آپ کے فرزند حضرت سیدنا زین العابدین ہیں، اور وہ بھی بیمار و ضعیف ہیں۔ اب اتنی بیماری اور ضعف کے باوجود حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ میں جانے کی اجازت چاہی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو منع فرما دیا اور فرمایا کیا میرے فرزند رک جاؤ، کیونکہ یہ تو میری جان کے دشمن بن بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے شہید کر ہی ڈالنا ہے، اگر تم بھی آج کے روز شہید ہو گئے تو میرے بعد دین اسلام کی تبلیغ کون کرے گا، میری نسل اور اہل بیت کی آگے نسل کو کون چلائے گا۔ اب جب آپ کی یہ بات سنی تو حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں جانے سے رک گئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے جا کر سب سے پہلے یزیدی فوج سے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اے قوم، اللہ سے ڈرو، کیونکہ جان دینا اور لینا یقیناً اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اگر تم میرے نانا جان حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ کل بروز قیامت میزان عدل قائم ہوگا، ہر ایک سے حساب لیا جائے گا۔ یقیناً میرے والدین اپنے پیارے اور ان کے جانثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے، اور یقیناً میرے نانا جان بھی اپنے فرزند اور اپنے نواسے اور ان کے اہل و عیال اور ان کے جانثاروں کے خون ناحق کو بہانے کے متعلق مطالبہ کریں گے۔ تم میرے اہل و عیال اور میرے بچے اور میرے غلاموں میں سے 70 سے زائد کو شہید کر چکے ہو، اور آخر کار تم میری جان کے بھی دشمن بن بیٹھے ہو۔ اگر تو تم یہ تخت سلطنت کے لیے کر رہے ہو، دنیاوی عیش و آرام کے لیے کر رہے ہو، تو مجھے ایک موقع دو تاکہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصہ میں چلا جاؤں، اور اگر تم کو یہ سب منظور نہ ہو اور تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہو تو میں یقیناً اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور اس کی رضا پر صابر ہوں۔ اب جب آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو یزیدی فوج میں سے بہت بڑی تعداد رونے لگ پڑی، اور انہیں یہ علم ہوا کہ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم ہیں۔ اب جب شمر اور اس کے جو ہمراہ ساتھی تھے غلیظ طبیعت کے لوگ، ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اور انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد کہ دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات اتر چکی ہے، تو انہوں نے فوراً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا اور کہنے لگے کہ آپ بات کو ٹالے مت، ہم آپ کے جان کے دشمن نہیں ہیں، اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، وگرنہ یزید کی بیعت کرنے کے علاوہ
جنگ کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اب جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ میری جان لیے بغیر نہیں بیٹھیں گے، اور یقیناً آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ تاکہ ان کے پاس کل کوئی بہانہ نہ ہو کہ ہمیں سمجھایا نہیں گیا تھا۔ اب آخر کار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنگ کا ارادہ رکھتے ہو تو جو دل میں آتا ہے کرو، اور جس کو میرے مقابلے میں بھیجنا ہے بھیجو۔ اب اتنے میں یزیدی فوج میں سے وہ جنگجو جو انہوں نے مشکل وقت کے لیے محفوظ کر کے رکھے تھے، ان میں سے ایک کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بھیجا۔ جیسے ہی اس بدنیت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند ہی کیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر یزیدی فوج پر لرزہ طاری ہو گیا اور سب کے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں انہی جوانوں میں سے ایک اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا۔ آپ نے اس کا وار روک کر اس کے سر پر ضرب لگائی اور اس کی زرہ تک اسے چیر کر رکھ ڈالا۔ اب یہ منظر دیکھ کر یزیدی فوج پر اور لرزہ طاری ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں اپنے جوان بھیجتے رہے۔ لیکن آپ بھی شیر ابن شیر خدا تھے، آپ نے بھی ایک ایک کر کے ہر ایک کو جہنم واصل کر دیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس طرح ہی سلسلہ رہا تو آخر کار یہ ہم سب کو ختم کر ڈالیں گے اور دنیا اور آخرت میں ہماری رسوائی مقدر بن جائے گی، تو انہوں نے یہ پلان بنایا کہ کیوں نہ ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور ہر طرف سے ان پر وار کرنے شروع کر دیے جائیں۔ لہذا یزیدی فوج نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس طرف اپنی سواری کو گھماتے، سر کے سر اس طرح اڑاتے جس طرح درخت سے پتے جھڑ رہے ہوں۔ اب جب ابن زیاد نے یہ منظر دیکھا تو پھر اس نے ایک اور پلان بنایا کہ کیوں نہ ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے گھیر کر ان پر تیر برسائے جائیں، یہ کب تک تیروں کو روک سکیں گے؟ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا، چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر برسانے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے آپ کی سواری شدید زخمی ہو گئی، اور جب اس میں کوئی بھی طاقت نہ رہی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ پناہ لی، ایک جگہ رکے، لیکن چونکہ ہر طرف سے تیر برس رہے تھے، ایک تیر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی مبارک پر آ کر لگا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر پڑے۔ تو پھر ان بدنیتوں نے ہر طرف سے آپ پر نیزوں کے وار کرنا شروع کر دیے۔ تو اس طرح 10 محرم کے روز حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 56 ایئرز 5 منتھس اور 5 ڈیز کی ایج میں جام شہادت نوش فرمایا اور اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ یوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین متین کی بلندی اور اس کی بقا کے لیے اپنے اہل و عیال اور اپنی جان کو قربان کر ڈالا۔ اس کے بعد یزیدی فوج کا جب دل اس سے بھی نہ بھرا تو ان میں سے نظر بن خرچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے اس کے ہار کانپ پڑے اور اس کی تلوار گر پڑی۔ تو پھر خولی بن یزید یا شبل ابن یزید، ان میں سے کوئی ایک آگے بڑھا اور آپ کا سر اقدس تن سے جدا کیا، اور پھر آپ کا اور آپ کے جانثاروں کا سر
کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ اس کے بعد یزید پلید کے پاس دمشق میں آپ اور آپ کے جانثاروں کا سر اور آپ کے اہل بیت اور حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ تو پھر یزید پلید نے آپ کا سر اقدس اور اہل بیت کو حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مختصر سا واقعہ۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔